السلام علیکم اسٹوڈینٹس کلاس 7th، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کی کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. لیٹس کم ٹو دا اسٹڈیز. ٹوڈے وی ول اسٹارٹ فرام پیج نمبر 53. ایز یو نو ہم نے لیسن اسٹارٹ کیا تھا ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات، اور پریویس لیسن میں ہم نے فرسٹ پیج اس کی ریڈنگ کر لی تھی. سیکنڈ پیج نمبر 53 سے آج ہم اسٹارٹ کریں گے. ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا آغاز اپنے ارد گرد سے کیا جا سکتا ہے. دین اسلام نے ہمیں ذاتی طور پر بھی پاک صاف رہنے کا حکم دیا اور اپنے پاک رہنے اور اپنے رہنے کی جگہ کو بھی صاف رکھنے کو کہا ہے. عبادت کی جگہ کا بھی صاف ستھرا ہونا لازمی ہے. جب ہر فرد یہی طرز عمل اختیار کرے گا تو لازماً گھر، محلے، بازار، شہر وغیرہ کا ماحول صاف ہو جائے گا. ماحول صرف کوڑا کرکٹ پھیلانے سے ہی آلودہ نہیں ہوتا، بلکہ گنجان آبادیوں، شور و غل اور دھوئیں سے بھی آلودہ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے مکان میں ضرورت سے زیادہ افراد رہنے لگیں گے تب بھی وہاں کا ماحول آلودہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکانات کی تعمیر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے جن کی وجہ سے پڑوسیوں کے مکانات تک تازہ ہوا اور دھوپ پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں گنجان محلوں، بستیوں، کثرت آبادی کی وجہ سے معاشرے میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن میں ماحول کی آلودگی سب سے زیادہ نمایاں ہے. ہم جیسا کہ پریویس لیسن میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ماحول کی آلودگی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. آج موجودہ دور میں آلودگی کے اوپر بہت کوششیں کی جا رہی ہیں آلودگی روکنے کے لیے، لیکن یہ کہ اس کو کنٹرول کرنا اس وقت خاصا مشکل کام ہے. دین اسلام نے 1400 سال پہلے ہی اس حوالے سے باور کرایا تھا اور صفائی کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تھا. اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا آغاز ہم اگر اپنے آپ سے شروع کریں گے تو ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، اپنے آس پاس ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھے گا تو سب کچھ ہی صاف ہو جائے گا، محلہ، بازار، شہر، ہر چیز. اسی طرح سے کوڑا کرکٹ پھیلانے سے صرف آلودہ نہیں ہوتا، بلکہ جو گنجان آباد ہوتے ہیں یعنی کہ جہاں پر بہت زیادہ قریب گھر ہوں، بہت زیادہ لوگ رہتے ہوں، پھر قریب رہنے کی وجہ سے شور و غل بھی زیادہ ہوتا ہے، ادھم ہوتا ہے، پھر استعمال سے گاڑیوں کے، مشینوں کے استعمال سے دھواں پھیلتا ہے، اور ایک چھوٹے سے گھر کے اندر اگر زیادہ افراد رہ رہے ہوں گے تب بھی وہ جگہ جو ہے وہ کافی زیادہ آلودہ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے مکان بھی تعمیر کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جس سے پڑوسیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ان کے گھر میں روشنی میں رکاوٹ یا ہوا کا داخل ہونا بھی رک جائے، تو ایسے گھر تعمیر کرنے سے منع کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نئے شہر بسانے کی ضرورت پر زور دیا. سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ شور و غل کا انسانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، جبکہ اسلام نے واضح طور پر شور و غل کو ناپسند فرمایا ہے. قرآن حکیم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاقْصِدْ فِی مَشْيِکَ وَاغْضُضْ فِی مِن صَوْتِکَ، اپنی چال میں اعتدال کیے رکھنا. اعتدال کہتے ہیں میانہ روی کو، یعنی نہ اکڑ کے چلو، نہ بالکل ہی جھک کے لٹک جاؤ یا گر جاؤ، بلکہ نارمل انداز میں چلو. اور وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ، اور اپنی آواز کو نیچی رکھو. اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. یہاں ترجمے میں تھوڑا مجھے ایکسٹرا لگا یہاں پہ، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی، یہ سینٹنس اس جگہ نہیں آتا ترجمے میں. انا بے شک، انکر الاسوات، آوازوں میں ناپسندیدہ جو آواز ہے، لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے. بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے. یعنی گدھے کی آواز یقیناً آپ نے سنی ہوگی. ویسے تو عام طور پر وہ بولتا نہیں ہے، لیکن جب بولتا ہے تو سب کو خاموش کروا دیتا ہے، اس قدر چیختا اور چنگھاڑتا ہوا آواز ہے اس کی. تو قرآن میں بھی ایسی آواز کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے جو چیخ کر چنگھاڑ کر بولتے ہیں یا شور و غل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شور و غل سے ہمارے مذہب کے مطابق بھی ناپسندیدہ فعل ہے. شور و غل ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں چلنے والی گاڑیوں میں پریشر، ہارن نصب ہیں جن کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی اور دل و دماغ متاثر ہوتا ہے، جبکہ ہمارے شہری قوانین میں بھی پریشر ہارن بجانے کی
ممانعت ہے. جو قانون ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اس میں بھی بہت شدید آواز والے ہارن نہیں لگانا چاہیے اور اس کی پابندی ہے. قانون نہیں ہے کہ ایسے ہارن لگائے جائیں، اور سڑکوں پہ ٹریفک کا ہجوم اور پھر سب طرف سے اس طرح سے شور سنائی دیتا ہے تو وہ بھی دل و دماغ پر اس کا برا اثر ہوتا ہے. آج کے لیے اتنی ریڈنگ کافی ہے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایکسرسائز میں کوشچن دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 1 اور 2 ہم نے کل کر لیا تھا، یقیناً آپ نے کاپی میں ہوم ورک کر لیا ہوگا. کوشچن نمبر 3 ہے ہمیں کس قسم کے گھر تعمیر کرنے چاہیے. ایک چھوٹے مکان یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم. کوشچن نمبر 3 کا آنسر، ایک چھوٹے مکان میں ضرورت سے زیادہ افراد رہنے لگیں تب بھی ماحول آلودہ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکانات تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے جن کی وجہ سے پڑوسیوں کے مکانات تک تازہ ہوا نہ پہنچ سکے اور دھوپ پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہو. یہاں تک لکھیں گے آنسر چھوٹا سا اس کا، کوشچن نمبر 3 کا. کوشچن نمبر 4 ہے شور کی آلودگی سے ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی پیج پر ہم نے بھی ریڈنگ کی ہے. شور و غل کا انسانی صحت پر، یہاں سے سٹارٹ کریں گے. شور و غل، یہاں سے شور و غل کا انسانی صحت پر، اور کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے یہ کا انسانی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، جبکہ اسلام نے واضح طور پہ شور و غل کو ناپسند فرمایا ہے. قرآن حکیم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ترجمہ آپ لکھیں گے اور ترجمے میں یہ پارٹ کیونکہ سے یہاں تک آپ نے کاٹنا ہے کیونکہ یہ ایڈیشنل ورڈز ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد یہاں تک ہارن بجانے کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے. کلیئر؟ یہ 2 کوشچن آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنے ہیں. ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ اگلے لیسن میں کمپلیٹ کریں گے. اللہ حافظ.